ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انیس بے کساں چارہ ساز درمندہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جس طرح میں پڑھاؤں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وسلم۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ بھارت کے عظیم ترین شعراء میں سے استاد الشعراء کی حیثیت رکھنے والے حضرت داغ دہلوی نے کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، اشعار کی مناسبت سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات بابرکت سے متعلق ہوگی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اب اس کائنات میں نہ کوئی نئے نبی پیدا ہوں گے اور نہ ہی کسی کو نبوت نئے سرے سے ملے گی، لیکن امت کی ہدایت اور امت محمدیہ کی رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیسے چلے گا، کس طرح چلے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین کے ذریعے اس حقیقت کو آشکارا فرمایا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والے اولیاء، علماء، اہل علم ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس طرح امت کی رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب جب دنیا میں انقلابات کا ماحول ہوگا، جب جب دنیا میں فتنے سر چڑھ کر بولیں گے، جب جب دنیا میں کفر اور شرک اور طاغوتی طاقتیں انگڑائیاں لیں گی، ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو پیدا فرماتا رہے گا، جو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سچے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے امت کے تمام مسائل کا حل پیش فرمائیں گے۔ یہ ساری بات ان اللہ تعالی یبعث بهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ اس حدیث پاک میں اس بات کو بالکل واضح فرما دیا گیا ہے کہ اس امت میں ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالی ایسے خاص بندوں کو پیدا فرماتا رہے گا کہ جو اس امت کی بھلائی کے لیے پوری ملت اسلامیہ کی تجدید کریں گے،
جس طرح کے بھی مسائل کا سامنا ہوگا، امت کے سامنے جس طرح کے بھی فتنے کھڑے ہوں گے، امت کو جس طرح کے بھی حوادث چیلنجز کا سامنا ہوگا، ان تمام مسائل کی کا وہ حل پیش کرے گا اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائے گا۔ علماء اولیاء ہر دور میں ہوتے رہیں گے، لیکن ہر 100 سال پر دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، نئی چیزیں دنیا کے سامنے آتی ہیں، 100 سال تک وہ چیزیں کسی طرح چلتی ہیں اور 100 سال ہوتے ہوتے حالتیں بگڑ جاتی ہیں، فلسفے ختم ہونے لگتے ہیں، آئیڈیالوجیز اپنا دم توڑتی نظر آتی ہیں، نظریات ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو اس عظیم پیشین گوئی سے فیضیاب فرمایا ہے کہ جب جب کفر اور شرک انگڑائیاں لیں گے، ماحول خطرناک ہوگا، نئے نئے فتنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر کرم فرمائے گا کہ ہر 100 سال پر ایسی نابغہ روزگار، ایسی بے مثال ابقری شخصیت پیدا ہوگی جو پوری ملت کی تجدید کرے گی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اہل سنت و جماعت میں علماء اولیاء صلحاء ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کچھ شخصیتیں ایسی جلوگر ہوئی ہیں جن کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے، جن کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرے، 9 صدیاں گزر گئے، 900 سال بیت چکے ہیں، آج بھی حضور غوث الاعظم کو یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمائے، 8 صدیاں گزر چکی ہیں، دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ مجدد علی ثانی گزرے، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ خواجہ بندہ نواز یسوع گرام رحمت اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے اس امت کی قیادت فرمائے تھے، آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اس امت کی ایسی خدمت کر جاتے ہیں، ایسی خدمت کر جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیتوں کی محبت کو لوگوں میں ایسا پیدا فرما دیتا ہے کہ روز بروز اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدیاں گزر گئی، غوث اعظم بلائے نہیں گئے، صدیاں گزر گئی، خواجہ غریب نواز کو بلایا نہیں گیا ہے، صدیاں گزر گئی، خواجہ بندہ نواز آج بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے، ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ انہی شخصیات کے بیچ میں ایک عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کیوں دنیا اعلیٰ حضرت کو یاد رکھتی ہے، اور کیوں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، حالانکہ امام اہل سنت کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھنے والے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نظریات سے چڑ رکھنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تذکیروں سے ہماری محفلیں زندہ ہیں۔ امام اہل سنت کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ مجدد دین و ملت نے اس ملت میں کیا کیا ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، 100 سال پر ایک عظیم اور بے مثال شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے بالکل مصداق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس دور میں بچے قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، امام اہل سنت اس دور میں قرآن مجید کا ختم فرما چکے ہوتے ہیں۔ جس دور میں بچے شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہیں، امام اہل سنت تاریخ گواہ ہے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے لمبی تقریر کرتے نظر آتے ہیں۔ جس دور میں بچے مدرسوں میں جانا شروع کرتے ہیں، عالم کورس کا آغاز کرتے ہیں،
اس دور میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سند فضیلت حاصل کرتے نظر آتے ہیں، عالمیت اور فضیلت کے کورس کی تکمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ جس دور میں علماء مفتی بننے کے خواب دیکھتے ہیں، اس دور میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر سخت ترین فتووں کے جواب دے کر مسند افتاء پر جلوہ افروز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے کیا کیا؟ وہ سب کچھ کیا جس کی ضرورت اس امت کو تھی۔ کیا نہیں کیا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ 1857 کے بعد تاریخ کے ذرا گوشوں میں ہمیں جانا ہوگا۔ 1857 کا جو کچھ بھارت کی سرزمین پر آزادی کو لے کر جو کچھ تلوبو ہوئی، اور 1857 1947 تو سب کو یاد ہے، لیکن 1857 سب بھلا چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تاریخ مکمل طور پر مسلمانوں سے وابستہ ہے۔ ہمارے مجاہدین آزادی کو بلایا گیا ہے، مجاہدین ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے خون کی قربانیاں پیش کی ہیں، دنیا نے انہیں فراموش کیا ہے، اور جنہوں نے آزادی کے لیے پسینے بہائے ہیں انہیں بہت یاد کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے خون بہائے ہیں ان کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف متحدہ طور پر پورے بھارت میں انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک عظیم کشمکش شروع ہوئی تھی، عظیم مجاہدانہ سرگرمی شروع ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ مسلمان 1857 ہی میں انگریزوں کو جو ہے اس ملک سے باہر جانے پر مجبور کرتے۔ خیر، مشیت الہی کچھ اور تھی، تقدیر کسی اور طرف لے جا رہی تھی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا امت محمدیہ کے عظیم افراد، علماء اور اہل علم نے 1857 میں عظیم ترین قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ تعریف کریں بھارت کی آزادی 1947 میں ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی جو جد و جہد کئی صدیوں پر محیط ہے، کئی صدیوں پر مشتمل ہے۔ 1857 میں انگریزوں نے جب دیکھا، برٹش نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جذب جہاد سے سرشار ہوتے ہیں اور پھر ہمارا جینا دوپہر کر دیتے ہیں، ادھر سے پلاننگ ہوئی، منصوبے بنائے گئے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو منصوبے، جو سازشیں عرب میں جو ہے رچی جا رہی تھی، انہی سازشوں کے حصے کے طور پر نئے قسم کے مولوی، نئے قسم کے زرمری غلام 1857 کے بعد بھارت میں پیدا کیے گئے، تاکہ ادھر پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا سکے، خلافت کو کمزور سے کمزور کیا جا سکے، اور ادھر بھارت کا مسلمان جو خلافت کا دلدادہ تھا اس کے خلافت سے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں میں جذب جہاد کو لے کر جو آپس میں ایک عظیم جوش اور جذبہ ہوتا تھا جہاد کے فریضے کو لے کر، مسلمانوں میں جو عظیم تصور تھا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی جائے، مسلمانوں کو آپس میں گرا دیا جائے، خانہ جنگی میں لگا دیا جائے، آپس میں ان کے ایسے مسائل کھڑے کر دیے جائیں، انہی مسائل میں وہ الجھتے رہیں، انہی مسائل میں وہ پریشان ہو کر رہیں، اور کبھی انگریز حکومت کو وہ پریشان کرنے کے لیے اچھی تیاری نہ کر سکیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ انگریزوں کی ان سازشوں کے مقابل میں، یہود و نصارہ کی ان چالوں کے مقابل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بھی اپنی جگہ کار فرما تھی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق انگریز اپنی چال چل رہے تھے۔ ادھر 1856 میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ کا بچپنا کیسے گزرا، کس قدر تیزی کے ساتھ آپ علوم اسلامیہ کے ماہر ہو جاتے ہیں، جس دور میں لوگ علم والے اہل علم فتویٰ نویسی کے خواب دیکھا کرتے ہیں، علماء سوچا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لکھیں گے، اس دور میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے میں اور قلم چلانے میں اپنی مہارت تامہ اپنے اندر پیدا کر چکے تھے اور اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ حضرات گرامی، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی مشن کے ساتھ اور 19ویں صدی میں جو چیلنجز پوری ملت اسلامیہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے، ان تمام چیلنجوں کا
جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور ایسی ایسی صلاحیتوں سے آپ کو بہرور فرمایا کہ جن کی مثال تاریخ میں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ ایک شخصیت ہے جنہوں نے اپنے والد اور بعض اساتذہ سے 20-22 علوم میں جو ہے درس حاصل کیا ہے۔ 20-22 علوم انہوں نے اپنے والد گرامی اور بعض اساتذہ سے جنہوں نے حاصل کی ہیں۔ نہ وہ باقاعدہ طور پر کسی بڑے مدرسے میں گئے، نہ باقاعدہ طور پر کسی یونیورسٹی اور کالج میں داخلہ لیا، لیکن قربان جائیں یہ تاریخ شاہد ہے اور یہ باتیں کوئی ہوائی فائری نہیں ہے۔ آپ گوگل کر کے ان ساری باتوں کی جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کے نتیجے، ان کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل و کرم سے صلاحیتوں کے ایسے ماہر نکلے، علم اور حکمت اور معرفت کے ایسے بہترین جگیر عالم نکلے کہ پڑھا تو انہوں نے 20-22-25 علوم، لیکن مہارت جو حاصل کی ہے تاریخ گواہ ہے 150 سے زیادہ علوم و فنون، 150 سے زیادہ سبجیکٹس کے نہ صرف وہ جانکار تھے بلکہ ماہر تھے، اور انہوں نے بہت سارے ان سبجیکٹس میں اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں اور امت کے حوالے کتابیں بھی امت کے حوالے فرمائی ہیں۔ ایک دو سبجیکٹ کا کوئی ایکسپرٹ ہو جائے بڑی بات ہوتی ہے۔ امام اہل سنت ایک دو نہیں، درجن دو درجن نہیں، 150 سے زیادہ سبجیکٹ کے ماہر تھے۔ کوئی یونیورسٹی نہیں گئے لیکن بہت چلتے پھرتے یونیورسٹی تھے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا تھا وہ صلاحیتیں آپ کو دور دور تک لوگوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت ایک شخصیت نہیں تھے بلکہ اپنے آپ میں یونیورسٹی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی بھی علم، کوئی بھی سبجیکٹ اس دور کا ہو کہ جس کی واقفیت اعلیٰ حضرت کو نہ ہو اور جس کے وہ ایکسپرٹ نہ ہو، آپ تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں پائیں گے۔ علم ریاضی ہو، میتھمیٹکس ہو، اس دور میں جرمن کے بڑے چرچے تھے، اور میتھمیٹکس کے سلسلے میں، علم ریاضی کے سلسلے میں لوگ جرمن جایا کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ایک مرتبہ میتھمیٹکس کے ریاضی کے مسائل میں پریشان ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ سارے واقعات محفوظ ہیں۔ انہیں پریشانی اتنی بڑھ گئی، اب انہوں نے جرمن جا کر اپنی اس پریشانی کے حل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین بہت بڑے ماہر ریاضی تھے، میتھمیٹکس کے بہت بڑے جو ہے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ اس کے باوجود چند جگہوں پر انہیں اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں ایسا لگا اب انہیں جرمن جانا ہوگا۔ اسی دوران ان کی علامہ ڈاکٹر سید سلیمان اشرف سے ملاقات ہو جاتی ہے رحمہ اللہ۔ آپ مشورہ دیتے ہیں آپ جانا چاہیں جرمن ضرور جائیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے ایک مرتبہ بریلی کے تاجدار سے ملاقات کر لیں، علم و فن کے وہ بے مثال ماہر ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کو یقین نہیں ہوا، میرا مسئلہ ریاضی کا ہے کہ مولوی حضرات ریاضی کو کیا جانے، ریاضی کے بارے میں انہیں کیا پتا ہوگا، اور وہ بھی جدید ریاضی جو نیو میتھمیٹکس، اور اس وقت جو میتھمیٹکس اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کو جو نئے نئے تقاضوں کے ساتھ ریکوائرمنٹس کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس کے اعتبار سے کسی مولوی صاحب کو علم ریاضی آنا یہ اس دور کا بہت بڑا عجوبہ تھا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی حاضر ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی، عرض کرتے ہیں ریاضی کے ایک مسئلے میں پریشان تھا، جرمن جانے کا میں ارادہ کر رہا تھا، اگر آپ اس حوالے سے میری مدد کر سکیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین نے یہ سوچا تھا کہ جب میں جاؤں گا ان کے سامنے مسئلہ رکھوں گا، وہ مجھ سے ٹائم لیں گے اور اس کے بعد مجھے دوبارہ بلائیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی پہلے ہی میں نے اس مسئلے کا حل کسی کاپی میں، کسی نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، گھر کے اندر سے، حجرے کے اندر سے ایک کاپی نکال لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جس مسئلے کو لے کر ماہر ریاضی، میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ضیاء الدین کئی جو ہے اسناد کا جو ہے ہولڈر، وہ میتھمیٹکس کا ماہر جس مسئلے کو لے کر پریشان ہے، جس مسئلے کو لے کر جرمن کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے، آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ مسئلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حل کر کے اپنے یہاں کسی رف نوٹ بک میں لکھ کے چھوڑا ہوا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں یہ مہارت اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن اس دور کی جدید ریاضی نیو میتھمیٹکس سے آپ واقف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں ایسی ہوتی. سائنس میں اعلیٰ حضرت کی جو خدمات ہیں، وقت نہیں ہے ان ساری چیزوں پر میں روشنی ڈالوں. میں یہ خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، نئی جنریشن کے لیے اعلیٰ حضرت بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا نمونہ ہے. میں اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. یہ کوئی صرف فقہ، شریعت اور دین اور فقہی مسائل، حدیث اور تفسیر کی بات نہیں ہے. 150 علوم و فنون، آج کے دور کے کتنے ایسے سبجیکٹ جو اکیڈمک سبجیکٹ کہلاتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جن کے علوم دینے کے لیے آج ماہرین کی کمی ہے، ایسے سارے علوم میں اگر ایک شخصیت آپ کو ایکسپرٹ نظر آتی ہے تو اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سائنس، آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت نے سائنس کی جو خدمات کی ہیں، سائنس کی تحقیقات، نجوم کے ماہرین نے جس طرح کی بھی باتیں کہی تھیں، سائنس کے ماہرین نے جس طرح کی بھی باتیں کی، اگر وہ اسلام سے متصادم ہوئی، اسلام سے ٹکراتی نظر آئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قلم اٹھایا اور اس کے بعد دلائل کے انبار لگاتے ہوئے، سائنس ہو یا نجوم ہو، کسی بھی طرح کے مسئلے ہوں، اگر اسلام سے متصادم ہو رہے ہیں، اسلام کی فکر سے متصادم ہو رہے ہیں، تو دلائل کا انبار لگا کر آپ نے سائنٹسٹ کا بھی رد کیا اور بڑے بڑے فلسفے کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھائیں، 1 2 نہیں، درجن 2 درجن نہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امت کے حوالے فرمائی ہیں. اعلیٰ حضرت، ہم ایسے ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہم یا آپ مرید ہیں اور اس لیے پیر صاحب کے چرچے کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس امت کی وہ خدمت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خدمت کی وہ توفیق عطا کی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے. فتوے کی دنیا میں، پوری دنیا میں، ابھی ماضی قریب کے اگر ہم فتووں کو دیکھیں، فتاوی ہندیہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن وہ کسی ایک عالم کا کارنامہ نہیں ہے. 500 سے زیادہ علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں فتاوی ہندیہ تیار ہوتا ہے. فتاوی ہندیہ اٹھا کر ایک جگہ رکھ لیں اور اس کے مقابل میں ایک شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی، وہ بھی آپ کی زندگی کے آخری چند سالوں کے فتاوی ہیں، 8000 سے زائد فتاوی پر مشتمل فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھیں، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ، 500 سے زیادہ علماء نے مل کر محنت کی اور اس کے بعد ایک فقہی انسائکلوپیڈیا تیار کیا. بہت بڑا کام ہے وہ، لیکن 500 علماء کا ہے. اس کام کو ہم ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف امام اہل سنت نے فتاوی کی دنیا میں جو کام کیا ہے اور اس امت کی رہنمائی کا جو عظیم فریضہ انجام دیا ہے، 30 سے زیادہ ہزار صفحات پر مشتمل 30 سے زیادہ والیومز پر آپ کا کام پھیل چکا ہے. اکیلا ایک شخص فتاوی رضویہ ترتیب دے رہا ہے اور وہ بھی پورے فتاوی نہیں ہے. آپ نے جو اپنی ابتدائی زندگی میں فتاوی لکھے ہیں وہ سب ضائع ہو چکے ہیں، وہ ریکارڈ میں نہیں ہیں. زندگی کے آخری حصے کے فتاوی محفوظ کیے گئے تو 30 والیوم اور وہ بھی ہر والیوم ہزار صفحات پر مشتمل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسا کرم فرمایا. اس دور میں اسلام کو چیلنج دینے کے لیے، اسلام کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر جو بھی مسئلہ کھڑا ہوا اور جو بھی اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے کی جس نے کوشش کی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عطا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کی بدولت قلم چلایا، ایسا چلایا کہ پھر دشمنان اسلام کے دشمنی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں. خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو خدمات انجام دی ہیں، ایک طرف سائنس جو ہے ٹیکنالوجی کی نئی چیزیں بازار میں آ رہی تھی، نیو سائنس ترقی کر کے فلسفے سے دنیا سائنس کی طرف منتقل ہو رہی تھی. جب سائنس کے مسائل اسلام کے چیلنج کے طور پر سامنے آئے، اعلیٰ حضرت نے ان پر بھی کتابیں لکھی ہیں. اور دوسری طرف فقہ کے نئے مسائل، دنیا میں اس وقت سکے، چاندی اور سونے کے سکے چلا کرتے تھے، ان کے دور کے ختم ہونے کا وقت آیا اور اس جگہ سونے چاندی کے سکوں کی جگہ دنیا کرنسی نوٹ کا استعمال شروع کر رہی تھی. اس دور میں علماء پریشان تھے اور صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے علماء پریشان تھے کہ یہ کرنسی نوٹ کو کیا حیثیت دی جائے،
اس کو کیا سمجھا جائے, اس کو روپیہ کیسا سمجھا جائے, اس کا متبادل سمجھا جائے, اس کا لین دین کیسا ہوگا, اس سے سود کے کیا احکام لاگو ہوں گے. پوری دنیا کے علماء کشمکش میں مبتلا تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ کے سامنے سارا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کی بدولت کرنسی نوٹ کے سارے مسائل کو چٹکی میں حل کر دیتے ہیں, اور بھارت سے لے کر عرب کے علماء آپ اس خدمت دین پر اور فقہی مہارت پر عش کر اٹھتے ہیں اور آپ کی تعریفات کی بغیر نہیں رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جن چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور دشمنان اسلام کی جن سازشوں کی بے اختیاری کی ہے, انہی سازشوں میں سے وہ سازش بھی تھی جو انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے, مسلمانوں میں جو ہے تفرقے پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں کے گھر گھر میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے, جس طرح عرب نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ کھڑا کیا تھا خلافت عثمانیہ کا خط کا خاتمہ کرنے کے لیے, یہاں بھارت میں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے یہاں پر مولوی اشرف علی تھانوی, مولوی قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیڈوی, رشید احمد گنگوہی, مرزا غلام احمد قادیانی, ان جیسے شیاطین کو یہاں پر پیدا کیا گیا. انہوں نے توحید کا نام لے کر اور انہوں نے جو ہے تبلیغ اور دعوت کا نام لے کر نئی نئی سوچ اور نئے نئے نظریات لوگوں میں پھیلانا شروع کیے. کسی نے تقویۃ الایمان لکھی, کسی نے تہذیب الناس لکھی, کسی نے حفظ الایمان لکھی, کسی نے براہین قاطعہ لکھا, کسی نے فتاوی رشیدیہ لکھا. آپ فتاوی رضویہ اٹھا لیں, جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اور جنہوں نے بھی اسلام پر, بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے انگشت نمائی کی کوشش کی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی دھجیاں اڑائی ہیں اور ان کے پورے دلائل کا رد اکیلے فتاوی رضویہ میں فرما دیا ہے. آپ فتاوی رضویہ میں قادیانیت کا رد بھی پائیں گے, دیوبندیت کی دھجیاں اڑتی ہوئی آپ دیکھیں گے, وہابیت کی جو ہے پیٹھ میں ایسا خنجر امام اہل سنت نے گھونپا ہے کہ صبح قیامت تک وہ کبھی اعلیٰ حضرت کو بھلا نہیں سکتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, اسٹڈی کیجیے, مطالعہ کیجیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے, اور یاد رکھیں ان 4-5 شیاطین کا بھی میں نے نام لیا ہے. اگر بھارت کے جو ہے 1857 سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات میں دیکھنا چاہیں, یہ وہ 5-6 شیاطین ہیں جنہوں نے پورے بھارت کے مسلمانوں کو لڑا کر رکھ دیا ہے. مسجد سے الگ ہے, مدرسے سے الگ ہے. 1857 سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. سارے مسلمانوں کی بولی ایک تھی, عقیدت ایک تھی, ایمان ایک تھا. مضبوطی سے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے تھے. لیکن انگریزوں نے اپنے زرغرید غلام پیدا کیے, غلام احمد قادیانی, رشید احمد گنگوہی, اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیڈوی. ان سب کی سازشوں کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے سے سمجھا اور ان کا بڑا رد بلیغ کیا ہے, دلائل کا انبار لگایا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اعلیٰ حضرت نے جو موقف اپنایا, ان کی گستاخیوں پر گرفت کی, دشمنی رسول پر گرفت کی اور امت کو بتا دیا کہ توحید اور دعوت اور تبلیغ کی آڑ میں یہ عداوت رسول پھیلا رہے ہیں, رسول اللہ کی دشمنی امت میں منتقل کر رہے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے ان کی کتابوں سے جو کفریہ عبارات تھی ان کو نکال کر اس پر حکم شرع لگایا, اور پھر وہ حکم شرع عرب ممالک میں بھیجا گیا, حرمین معظمین میں بھیجا گیا. 1-2 نہیں, 2 درجن سے زیادہ, کم و بیش 35 بڑے بڑے مفتیان کرام نے, جو حرمین معظمین کے اس وقت کے سب سے بڑے مفتیان کرام تھے. شافعی مفتی بھی تھے, حنفی مفتی بھی تھے, مالکی مفتی بھی تھے. وہ تمام مفتیان کرام نے متفقہ طور پر 35 کے قریب مفتیان کرام نے حرمین معظمین سے, مکہ اور مدینہ سے, ان 35 کے قریب مفتیان کرام نے بیک زبان ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیڈوی, رشید احمد گنگوہی اور غلام احمد قادیانی, ان شیاطین کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. فتاوی حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ لیں, تمہید ایمان اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح بھارت کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی حفاظت کی ہے, عشق رسول کی حفاظت کی ہے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں
تو پھر صرف ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی بات نہیں کرتے، عشق رسول کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے محبت ہمیں اس لیے ہے کیونکہ عشق رسول پر حملے ہو رہے تھے، ان حملوں کا جواب مجدد دین و ملت نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ جس وقت قادیانی فتنہ ابھر رہا تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو، اس کی جڑوں کو کھوکھلی کیا ہے اور اس کا عظیم جواب دیا ہے۔ حضرات گرامی، وقت نہیں کہ مزید اس گفتگو کو جاری رکھا جائے، انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ایک مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے خطبے کے بعد آیت پر بس 1 منٹ لے کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں، خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، ان کی شہرت پوری دنیا میں ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ آنکھ بند کر کے یہ فیصلے کر سکتے ہیں، نعتیں سینکڑوں نعت خانوں میں لکھی ہیں، لیکن